ہاں آپ نے ایک چیز ضرور کرنی ہے اور وہ میں آپ سے متفق ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ کس لائن میں جانا چاہیے آپ کو. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو جو پہلی جاب مل جاتی ہے آپ اس پہ جمپ کر جاتے ہیں. جب آپ جمپ کر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ کے مطابق نہیں ہے. شروع ہی سے, کیونکہ یہاں یہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, میں اگری کرتی ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا یونیک ٹیلنٹ ہے. فائنڈ آؤٹ کہ واٹ از یور پیشن. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں یہ ہے کہ ابا جی نے کہا کہ انجینئر بن جاؤ, آپ انجینئر بن گئے, پر اٹ ڈزنٹ میٹر. مطلب میں نے اپنی لائن بہت دیر بعد چینج کی اور میں نے ڈسکور کیا کہ یہ نہیں میں چاہتی. اٹ از نیور ٹو لیٹ. لیکن اپنے آپ کو یہ سوال ضرور کریں, کیا میں اس چیز کے اندر مہارت حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا یہ میرا پیشن ہے؟ کیا میں اس کے آگے جاؤں اور مجھے تکلیف بھی ہو اور میں برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں. اس کو کہتے ہیں ڈسکور یور سیلف. سو پہلی ڈسکوری مارکیٹ کی نہیں ہے, پہلی ڈسکوری اپنے آپ ہے. اپنے آپ کو پائیں. جب آپ اپنے آپ کو پالیں گے, آپ اس کے مطابق کوئی اپرچونٹی ڈھونڈیں گے, اور وہ اپرچونٹی اگر اچھی نہیں ہے اور اس میں زیادہ پیسہ نہیں ہے اور زیادہ انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا پیشن اس انوائرمنٹ کو برداشت کرے گا, آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوگی. اس میں جائیں, اس میں مہارت حاصل کریں, ورک ول بی فن. بٹ اگر آپ ایسی لائنوں میں جا رہے ہیں کہ جی آج کل بینکنگ میں بڑا پیسہ, اس میں چلے جاتے ہیں اور آپ کا اس کی طرف پیشن نہیں ہے, آپ اپنے آپ سے زیادتی کریں گے. دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. اگلے 5 سال میں دیر از گوئنگ ٹو بی اے برائٹ پاکستان. ڈاکٹر صاحب, کیا ہمارا نظام تعلیم, وہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, کیا آپ خود, آپ کا نظام تعلیم وہ انٹرپرینورشپ, وہ اولو العزمی, بلند حوصلگی پیدا کرے گا, یا یہاں بھی کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ جی, میں آئی ایم ویری آپٹمسٹ اس لحاظ سے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ جو 2 بڑے دنیا کے اس وقت ایشوز ہیں, ایک ڈیموکریسی اینڈ ٹیکنالوجی. ڈیموکریسی ہم نے تقریباً 50 سال کے بعد اب ریزالو کی ہے. 18 اللہ کریے 18 امینڈمنٹ پاس ہو جائے. تو آپ کی یہ شکایت تھی لا اینڈ آرڈر, یہ ساری یہ بھی انشاءاللہ قانونی حکومت اور یہ سارا. دوسرا ٹیکنالوجی, اور ٹیکنالوجی میں بھی ہم ویل پوزیشنڈ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو آئندہ کا دور ہے یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے. وی ہیو ینگ پیپل ہو آر ایجوکیٹڈ, ریسورسز بھی ہمارے پاس ہیں, اور جو اب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی آ گئی ہے کہ گلوبلائزیشن ہوئی ہے کہ آپ یہاں رہ کے بھی بزنسز کر سکتے ہیں. میں کئی ینگ لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, جو یہاں بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یہاں کر رہے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں, ٹیلی کام انڈسٹری ہے, الیکٹرانک ہائی ویز ڈیولپ ہو گئی ہیں. تو اب آپ کے لیے پاکستان میں رہ کے گلوبل بزنس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اور جو آپ کا فیوچر ہے وہی پاکستان کا فیوچر ہے. تو آپ نے اپنا بھی فیوچر ڈٹرمن کرنا ہے اور پاکستان کا بھی ڈٹرمن کرنا ہے. سر اکبر شیخ صاحب, کیا آپ نیو اپ کمنگ پرومسنگ بزنسز دیکھ رہے ہیں؟ میرا اوپینین ذرا ڈفرینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم از ناٹ ایٹ پار ود دا ورلڈ. آور پروڈکٹ از ناٹ ایٹ پار ود دا ورلڈ. میں جنرلی بات کرتا ہوں, کریم تو ہر جگہ ہوتی ہے, میں دودھ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کہ جنرل اسٹیٹ آف آور اکانومی از ناٹ ویری ہیلدی. جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں, آج سے 20 سال بعد انڈین اکانومی جو ہے ہر یورپین کنٹری کی اکانومی سے بڑی ہوگی. آج سے 40 سال بعد انڈین اکانومی یونائٹڈ اسٹیٹس کی اکانومی سے بڑی ہوگی. اس کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں اور ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے. ان حالات میں میرے خیال میں ہمارے یوتھ کو کچھ اپنی ایکسپیکٹیشنز کم کرنی ہوگی, کچھ اپنی محنت کا لیول بڑھانا ہوگا, اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اور اپنے لیے دنیا میں جگہ بنانی ہوگی. یہ چیلنج ہے, اس کو یہ اندلیب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی آپ کو نوید سنائی, لیکن اس کی وجہ سے اپنی ایفرٹ کا لیول کم نہ کریے. منیر سلیم صاحب, کیا آپ کی تجوریوں پر نوجوانوں کے ہاتھ کہیں پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہماری تجوری بھرنے کے لیے یہ بہت جگہ ہے ان کے لیے. فار ایگزامپل بینک کے اندر 2 قسم کے جابز ہوتے ہیں. میں بزنس کی سائڈ میری عرض سنیں, میری عرض سنیں, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں
ایک لائبلٹی ہے اور ایک کریڈٹ ہے، ٹھیک ہے. اب لائبلٹی لانے والا بندہ جو ہمارے پاس لائبلٹی لائے گا وہ کریڈٹ بھی ہم سے لے سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ جب وہ لائبلٹی لینے کے لیے کسی انٹرپرنور کے پاس جائے گا تو وہاں سے اس کے پریکٹیکل سکلز ڈیولپ ہوں گے. اب یہ سوال ذرا یہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے کہ جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، چونکہ یہ جو تمام ہم باتیں کر رہے ہیں میرے خیال میں اس میں ہائپوتھیسس زیادہ ہے، ایگزیکیوشن اینڈ ذرا کم ہے. میں اس کو چونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے اس کو آپ دوستوں کے لیے، آپ بچوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں ہوگی آپ کیا کاروبار کریں گے. یہ ایک بہت براڈ اسپیکٹرم بات ہے کہ جی کاروبار کریں گے، انٹرپرینور بنیں گے. ہم نے جب تک اپنے نظام کو نہیں بدلنا، ہمارے اسکولنگ نہیں بدلتی، ہمارے کالجز صحیح کہا آپ نے کہ وہ منٹنگ نوٹوں کی مشین سے ہٹتے نہیں ہیں، اس وقت تک نہیں. سو فار ایز بینکنگ از کنسرنڈ میں نے یہ کہا کہ ود دی پیسج آف ٹائم انوویشنز آ رہی ہیں، ڈیریویٹیوز آ رہے ہیں، فون بینکنگ آ رہی ہے. آپ کو ہم یہ جو بینک ہے اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں کو یہ کہا ہے کہ جی برانچ لیس بینکنگ کرو. اب برانچ لیس بینکنگ کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے برانچیں نہیں بنیں گی، آپ لوگ ہی ہوں گے. اب کون اس میں شامل ہوتا ہے؟ یہ جیسے پہلے ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی آپ خود اپنا پیشن کریٹ کریں، آپ کے اندر ایک سکل ڈیولپمنٹ کی خواہش ہو، آپ کے اندر ولنگنیس ٹو ورک ہو، آپ ایٹیچیوڈ رکھیں پازیٹیو. اور ایٹیچیوڈ بیسیکلی از دی کی ڈیفرینشیٹر ان سکسیس. اچھا منیر صاحب، اگر میں آپ کی بات کو سادہ لفظوں میں کہوں تو آپ کا مطلب ہے کہ پیسے نہیں ہیں. جب اس پروگرام کے لیے میں نے جب کوشش کی، ریسرچ کی، تو اس میں بیسٹ ریسرچ پوائنٹ ایک رکشے والے نے مجھے دیا. رات 12 بجے تھے، مجھے اتفاق سے ایک جگہ سے اپنے گھر جانا تھا رکشے پر. تو رکشے والے سے میں نے پوچھا، اسے ہاتھ دیا، وہ رک گیا اور میں نے اسے بتایا. طے کرنے کے بعد جب میں رکشے میں بیٹھ گیا میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم رکشہ کیوں چلاتے ہو؟ اس نے کہا آزادی کے لیے. میں نے کہا آزادی کیسی؟ اس نے کہا آپ نے ہاتھ دیا. میں نے کہا جی ہاتھ دیا. اس نے کہا میرا دل چاہا تو آپ کے ساتھ چلا، اگر نہ چاہتا تو میں آپ کو نو کر دیتا. شاید نو کہنے کی آزادی جو ہے وہ آپ کو بزنس سے ہی ملتی ہے. بدلتا پاکستان سے حبیب اکرم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ.